السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے کلاس میں آپ تمام حضرات کو یہاں تک پڑھائے تھے۔ کہاں تک پڑھائے تھے؟ یہاں تک پڑھا چکے تھے۔ آج ہم جو کلاس کرنے والے ہیں وہ عین غین سے شروع کرنے والے ہیں، اور ان کا اچارن اور ان کی آواز دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے، اس کو پہچاننے کا پریاس کریں گے اور اس کو حرف بحرف جانیں گے۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور عین غین کے ہم حروف کو پہچانتے ہیں اور ان کو جوڑتے کیسے، کون سا حروف کس طرح پڑھا جائے گا، ان کے بارے میں جاننے کا پریاس کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عین ہے۔ پہلا کیا ہے؟ عین ہے، اور یہ ہے غین۔ اور اسی عین کے طرح عین کے طرح اس کو دیکھ لیجئے، یہ کیا ہے؟ حمزہ کی شکل ہے۔ کیا ہے؟ حمزہ کی شکل ہے۔ یہاں حمزہ لکھنے کی شکل ہے۔ عین کا جو منہ ہوتا ہے اس طرح حمزہ بھی ہوتا ہے۔ تو عین کا جو چھوٹا سا لکھنے کا لکھ کے بتا رہے کہ عین اس طرح لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے اس طرح ہوتا ہے عین پہلے اس طرح ہوتا ہے، جس کو حمزہ بول سکتے ہیں، پھر اس کو یہاں سے گول کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عین ہوتا ہے۔ اور جو اتنا سا گیا اس کو حمزہ بول سکتے ہیں، اور اسی کو یہاں سے ملائیں گے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ عین ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ عین زا۔ کیا ہے؟ عین زا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ عین ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا عین لکھا ہوا ہے، اس کے بعد زا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ زا لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ عین اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یا اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں جس طرح وہاں لکھا ہوا ہے، عین زا۔ دونوں طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ یہ بعد والا کیا ہے؟ زا ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہ بعد والا زا ہے۔ یہاں بھی بعد والا کیا ہے؟ زا ہے۔ عین زا، عین زا۔ پھر بعد میں کیا ہے؟ بعد والا کیا ہے؟ غین را۔ اس میں نقطہ نہیں، اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ را پڑھیں گے۔ را کی شکلیں ہیں، را کی لکھنے کی کئی شکلیں ہیں۔ اس طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ عین زا، غین را، صاد عین، صاد عین، ضاد غین، ضاد غین، با عین دال۔ کیا؟ با عین دال، تا غین دال، تا غین دال، تا غین دال۔ آئیے یہاں حمزہ کی شکل بتا رہے ہیں، اور حمزہ کس طرح کہاں کہاں کس طرح لکھا ہوتا ہے، یہاں حمزہ کی شکلوں کو بتا رہے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ حمزہ، حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ یہ کے نیچے والا کیا؟ الف ہے، اور اوپر کیا؟ حمزہ۔ یہ شکل بتا رہا ہے۔ اگر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ کیا تھا؟ حمزہ ہوتا ہے۔ اب یہ حمزہ کی شکل بتا رہا ہے، الف پہ بھی ہوتا ہے، کبھی واو پہ بھی آ جاتا ہے حمزہ، کبھی یا پر بھی آ جاتا ہے حمزہ۔ اب یہاں فا کی شکل کو بتا رہے ہیں، آب کی شکل کو بتا رہے ہیں، واو کی شکل کو بتا رہے ہیں، میم کی شکل کو بتانے جا رہے ہیں۔ پہلا جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ قاف۔ اس کے بعد والا کیا ہے؟ واو ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف واو، قاف واو۔ قاف کی آواز موٹی ہوگی اور پوری ہوگی، اس لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قاف واو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فا واو، فا واو۔ اس کے بعد والا کیا ہے؟ فا قاف لام، فا قاف لام۔ اس کے بعد ہے الٹا ہے، قاف فا لام، قاف فا لام۔
یا فا، یا فا، اس کے بعد کیا ہے حامیم، کیا ہے حامیم، کاف میم، لام میم، تا میم، تا میم تا، تا میم تا۔ یہاں سے امتحان کو بتا رہے ہیں، یہاں سے آپ کو کل پڑھائیں گے اور پچھلے جتنے بھی پڑھا چکے ہیں ان کو ایک بار آپ پھر سے دیکھ لیجیے گا، جہاں بھی آپ کو کوئی دقت محسوس ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی پرابلم آ جائے، کہیں بھی کوئی پریشانی آ جائے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آج بتائیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم توڑ توڑ کے ابھی پڑھا رہے ہیں، اس لیے سوچ رہے ہیں کہ یہیں پہ بتا دیں توڑ کے، کیونکہ تختی نمبر جب 3 شروع کریں گے تو اس میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم جوڑ کے پڑھیں گے، بہترین انداز سے پڑھنے کی پریاس کریں گے۔ پہلا کیا لکھے اعوذ، کیا لکھے اعوذ، اتنا ہی بولنا ہے کہ پہلے کیا لکھے اعوذ، کیا لکھے اعوذ، اب بعد میں کیا لکھیں گے بعد رہا کیا ہے باللہ، بعد رہا کیا ہے باللہ، باللہ، اس کے بعد کیا لکھے من الشیطان، اس کے بعد کیا لکھے من الشیطان، اس کے بعد کیا لکھیں گے الرجیم لکھیں گے، کیا لکھے پہلا لکھے اعوذ، اس کے بعد لکھے باللہ، اس کے بعد لکھے من الشیطان، اس کے بعد کیا لکھے من الرجیم۔ اس کو یہاں سے تھوڑا ملانے کے لیے الرجیم لکھا جائے گا، لیکن پڑھیں گے کس طرح من الرجیم، کیا پڑھیں گے من الرجیم، پہلے اعوذ اور آپ فنگر میں چار چار چار، پہلا لکھے اعوذ، اس کے بعد لکھے باللہ، اس کے بعد من الشیطان، اس کے بعد من الرجیم۔ تو آپ اپنے فنگر میں بار بار پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، اس طرح نکال لیں گے اور 4 مرتبہ آپ کو ایک ایک فنگر نکال کے ایک ایک انگلی نکال کر آپ کو رکھنا ہے، یاد ہو جائے گا آرام سے، توڑ توڑ کے اب یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جوڑ جوڑ کے یاد کریں گے۔ پہلا کیا ہے اعوذ، پہلا کیا ہے اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان، من الشیطان الرجیم، الرجیم، اسی طرح 10 مرتبہ آپ یاد کیجیے گا، انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ پہلا کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا کیا ہے اعوذ، پہلا کیا ہے اعوذ، اتنا سا ہوا، اتنا سا اعوذ، اس کے بعد باللہ، اس کے بعد باللہ، اس کے بعد من الشیطان، من الشیطان،
मिन अश-शैतान, इसको मिलाने के लिए बस अलग नहीं लिखे हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे इसको हम, निर्रजीम, यहाँ से लेके जाएंगे इसको, यहाँ से लेके जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, निर्रजीम, क्या पढ़ेंगे, निर्रजीम। इस तरह पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निर्रजीम। इस तरह भी तोड़ के सीखना है। जब आप तोड़ के सीखेंगे तो आपको जोड़ के पढ़ने में आसानी होगी और बेहतरीन अंदाज से आप पढ़ सकेंगे। इसलिए आपको तोड़ के सिखा रहे ताकि हरूफ की अदायगी भी हो जाए और अच्छे से आपको याद भी हो जाए, ताकि बाद में मखारिज का भी आपको एहतमाम कराएंगे और किसी दिन आएंगे और तमाम हरूफ का मखरज लगाएंगे। इसलिए पहले औज़ु बिल्लाहि आपको याद करना है। आइए अब चलते हैं, हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। पहला क्या लिखे, बिस्मिल्लाह, इतना सा पढ़ना है। कितना सा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। खाली मिलाने के लिए हम ज़ेर के साथ मिलाएंगे और तमाम को एक बार पढ़ लेंगे। इसलिए पहला क्या पढ़ेंगे, आप अपना फिंगर निकालेंगे, उंगली निकालेंगे हाथ के, और 3 उंगली को इस तरह निकालना है और अपने उंगली में याद करना है। इसलिए कि आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो आप कहीं पर उतार लीजिए और इसको देख के याद कीजिए। इसको 3 बार में पढ़ेंगे, पूरे एक सांस में नहीं पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। अभी तोड़ के पढ़ना है ताकि हरूफ की अदायगी हो आसानी से हो सके। इसलिए हम तोड़ के आपको सिखा रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे, आप अपना हाथ की उंगली 3 उंगली को इस तरह निकालना है और एक को पढ़ेंगे तो एक को खींचना है। दूसरे को जब पढ़ेंगे दूसरा उंगली खींचना है। जब तीसरे को पढ़ेंगे तो तीसरा उंगली खींचना है। तो आइए इस तरह निकालते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिर रहमा। क्या पढ़ेंगे, हिर रहमा, हिर रहमा, हिर रहमा, हिर रहमा, हिर रहमा, हिर रहमा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, निर्रजीम। क्या पढ़ेंगे, निर्रजीम, निर्रजीम। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। क्या पढ़ेंगे, निर्रहीम। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। 3 बार में आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है और औज़ु बिल्लाह को 4 बार में पढ़ना है। इसलिए इसको तोड़ के आपको सिखा रहे हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो आप हरूफ की अदायगी का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम हरूफ की अदायगी के साथ आप पढ़ें। किस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह हिर्रहमान हिर्रहमान निर्रहीम निर्रहीम। तमाम के नीचे ज़ेर लगा दिए ताकि आप सोचेंगे हिर्रहमान बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। इसको मिला के हम बोल रहे हैं। और प्लस का निशान भी लगा दिए ताकि आप समझ सको आसानी से। इसको मिलाने के लिए बस हिर्रहमान बोल रहे हैं। हिर्रहमान जो बोल रहे हैं दूसरे बार में, फिर बोले तीसरे बार में निर्रहीम बोल रहे हैं। बस ज़ेर लगा के इसको हम पढ़ रहे हैं, निर्रहीम। जब लिखेंगे तो इसी प्रकार के लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे हम। किस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह। पहला क्या है, बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। बिस्मिल्लाह
الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اعوذ باللہ کو ایک بار پھر سے آپ کو پڑھا دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ میں 4 انگلیاں نکالنا ہے اپنے ہاتھ کی، اور ایک ہاتھ کے انگلی سے اس کو کھینچنا ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو کس طرح کھینچیں گے؟ اس طرح کھینچیں گے اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ کیا بار پڑھیں گے؟ 4 بار پڑھیں گے۔ کتنے بار میں؟ 4 بار میں۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح بسم اللہ کو کیا بار پڑھیں گے؟ 3 بار میں پڑھیں گے۔ کیا بار میں؟ 3 بار میں۔ اور اپنے ہاتھ کی اس سے انگلیاں نکالنا، کس طرح؟ اس طرح نکالنا ہے، تب آپ کو کھینچنے میں آسانی ہوگا اور سمجھنے میں آسانی ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح دیکھیے گا۔ 3 بار میں بسم اللہ کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ کو 4 بار میں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک جو ہم نشان لگا رہے ہیں، آپ کو ہم یہاں تک پڑھا چکے ہیں۔ وہاں سے شروع سے یہاں تک آپ پڑھ کے آئیں گے، آپ پڑھ لیں گے اپنے کتابوں میں، تاکہ آپ کا پیچھے کا فہر ہو جائے اور آپ کو پیچھے کا یاد رہے۔ آپ پیچھے کا جتنا پڑھو گے اتنا ہی آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اور پیچھے تختی نمبر 1 کا ہیڈنگ اور تختی نمبر 2 کا ہیڈنگ، یعنی تختی نمبر 1 میں کیا تھا؟ مفردات تھا، اور تختی نمبر 2 میں کیا تھا؟ مرکبات تھا، اور تختی نمبر 1 میں کیا کہہ رہا تھا؟ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کو جواب دینا ہے۔ اور تختی نمبر 2 میں کہا تھا مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہے۔ جب کوئی آپ سے پوچھ لے تختی نمبر 1 کا کہ مفرد کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ کہ الگ الگ حروف کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مفرد بولتے ہیں۔ الگ الگ حروف کو ہم کیا بولیں گے؟ مفرد بولیں گے۔ اور جب کوئی آپ سے پوچھ لے کہ مرکبات کس کو بولیں گے، تو آپ بولیں گے کہ ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات بولیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ یہاں تک یاد کر لیجیے گا۔